بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول اسکیپ گرے، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اقلیتی فرقے کے بیرونی حمایتی اس کوشش میں تھے کہ اسے داخلی معاملے کے بجائے بین الاقوامی مسئلہ بنا دیا جائے۔ بہرحال حالات بے حد نازک تھے، اور اب یہ پرائم منسٹر کی بصیرت پر منحصر تھا کہ وہ کس طرح اس خطرناک مسئلے کو حل کرتے ہیں، جس میں داخلی انتشار کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی پیچیدگیاں بھی شامل تھیں۔ اور پرائم منسٹر کے ساتھ ایک دن کام کرنے سے ہی ٹائیگر کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ عمران نے پرائم منسٹر کی حفاظت کے لیے اسے کیوں بھیجا ہے۔ اس وقت پرائم منسٹر کی ذات مرکزی حیثیت حاصل کر گئی تھی، اور خاص طور پر خطرہ اقلیتی فرقے کی طرف سے تھا، کیونکہ جیسے ہی انہیں خدشہ ہوا کہ فیصلہ ان کی خواہشات کے خلاف ہونے والا ہے، انہوں نے پرائم منسٹر کو درمیان سے ہٹانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ مسئلہ التوا میں پڑ جائے۔ مگر رات کو جب پرائم منسٹر نے اسے جانے کی اجازت دی تو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں موجود اپنے فلیٹ پر جانا پڑا، کیونکہ وہ انہیں اپنی ذات سے مشکوک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا فلیٹ پرائم منسٹر ہاؤس کی شمالی دیوار کے ساتھ تھا، اور اس نے خود بھی اصل پرسنل سیکرٹری کو اس کے فلیٹ سے ہی اغوا کیا تھا۔ اس کے لیے اس نے پانی کے پائپ کا استعمال کیا تھا، جو بیرونی دیوار سے ہوتا ہوا اس کے فلیٹ تک چلا گیا تھا۔ چنانچہ اجازت ملتے ہی وہ سیدھا اپنے فلیٹ پر آ گیا، اور جب لفٹ نے اسے فلیٹ کے برآمدے میں پہنچایا تو اس کی چھٹی حس خود بخود جاگ پڑی۔ اسے محسوس ہوا جیسے فلیٹ میں اسے کوئی خطرہ درپیش ہو، مگر اس کے ذہن میں خطرہ کوئی خاص شکل میں واضح نہ ہو سکا، اور اس نے اپنا وہم سمجھ کر ٹال دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا فلیٹ کے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور چابی نکال کر کی ہول میں ڈالی۔ چابی گھماتے ہی کلک کی آواز پیدا ہوئی، اور ٹائیگر نے ہینڈل دبا کر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولنے تک اس کے ذہن میں خطرے کی گونج برابر سنائی دے رہی تھی، اس لیے وہ بے حد چوکنا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور کے دستے پر اپنی گرفت مضبوط کی اور پھر کمرے میں داخل ہو گیا۔ دروازے کے قریب ہی موجود سوئچ بورڈ پر اس کا ہاتھ رینگا، اور دوسرے لمحے ایک چٹ کی آواز کے ساتھ کمرہ مرکری بلب کی تیز روشنی میں نہا گیا۔ ٹائیگر نے آنکھوں کو سرچ لائٹس کی طرح گردش دی، اور دوسرے لمحے اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ کمرہ خالی تھا۔ اس نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا اور مڑ کر دوبارہ دروازہ بند کر دیا، اور پھر سیدھا ٹوائلٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جیسے ہی ٹوائلٹ کا دروازہ بند ہوا، کمرے کی شمالی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی دیو ہیکل الماری کے پیچھے سے ایک نقاب پوش نے سر باہر نکالا، اور ایک ہی نظر میں کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے وہ بڑے محتاط انداز میں الماری کے پیچھے سے نکل آیا۔ باہر آ کر وہ دبے پاؤں کھڑکی کی طرف بڑھا، اور اس نے آہستگی سے کھڑکی کھول دی اور بڑی احتیاط سے نیچے جھانکا۔ دیوار کے ساتھ ہی اسے ایک سایہ نظر آ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا اور پھر تیزی سے مڑ کر واپس ٹوائلٹ کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ٹوائلٹ کے دروازے کی ہول سے آنکھ لگا دی۔ ٹائیگر اس وقت باتھنگ ٹب میں لیٹا ہوا غسل میں مصروف تھا۔ نقاب پوش سیدھا ہوا اور اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک بغل نما آلہ نکالا۔ بغل کی طرح اس کے پیچھے ربڑ کا غبارہ لگا ہوا تھا، مگر اس کے آگے دھات کا منہ بغل کی طرح چوڑا ہونے کے بجائے چپٹا سا تھا۔ اس نے آلے کے منہ پر لگا ہوا ٹیپ اکھاڑا اور پھر اس چپٹے سے منہ کو کی ہول سے لگا دیا۔ آلے کا منہ کی ہول میں بالکل فٹ آ گیا، اور نقاب پوش نے بڑی تیزی سے ربڑ کے غبارے کو دبانا شروع کر دیا۔ وہ چند لمحوں تک مسلسل اس غبارے کو ہاتھ سے دباتا رہا، پھر اس نے وہ آلہ کی ہول سے ہٹا لیا اور دوبارہ کی ہول سے آنکھ لگا دی، اور اب اس نے دیکھا کہ ٹائیگر ٹب کے کنارے پر ہی بے ہوش پڑا تھا۔ شاید گیس کو محسوس کرتے ہی اس نے ٹب سے باہر نکلنے کی کوشش کی تھی، مگر گیس اتنی زود اثر تھی کہ اس نے ٹائیگر کو ٹب سے باہر نکلنے کی مہلت ہی نہیں دی تھی۔ اسے بے ہوش دیکھ کر نقاب پوش نے ہینڈل دبا کر دروازہ کھول دیا اور خود ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد جب اسے یقین ہو گیا
کہ گیس ٹوائلٹ سے نکل گئی ہوگی۔ وہ ٹوائلٹ میں داخل ہوا اور پھر اس نے ٹائیگر کو ٹب سے باہر گھسیٹ لیا اور ساتھ پڑے باتھنگ گاؤن سے اس نے ٹائیگر کا جسم ڈھانپ دیا اور پھر اسے کاندھے پر اٹھا کر وہ ٹوائلٹ سے باہر نکل آیا۔ کمرے میں آتے ہی وہ سیدھا کھڑکی کی طرف گیا اور پھر اس نے نیچے جھانک کر ایک ہاتھ لہرایا۔ دیوار کے ساتھ کھڑے ہوئے آدمی نے بھی جواب میں ہاتھ لہرا دیا اور نقاب پوش بڑی پھرتی سے کھڑکی سے باہر نکل آیا۔ ٹائیگر ابھی تک اس کے کندھے پر لدا ہوا تھا۔ کھڑکی کے قریب موجود پائپ کے ذریعے کھسکتا ہوا وہ 1 منٹ سے بھی کم عرصے میں نیچے زمین تک پہنچ گیا۔ دوسرے آدمی نے بڑی پھرتی سے ٹائیگر کو اس سے لیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا سڑک کے دوسری طرف ایک گلی میں داخل ہو گیا۔ نقاب پوش بھی ادھر ادھر دیکھتا ہوا اس کے پیچھے چل دیا اور پھر پتلی سی گلی گزرتے ہی وہ ایک سڑک پر آئے جہاں ایک سیاہ رنگ کی کار موجود تھی۔ انہوں نے تیزی سے کار کا دروازہ کھولا اور پھر ٹائیگر سمیت وہ دونوں کار میں گھس گئے۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی کار ایک جھٹکا کھا کر آگے بڑھ گئی۔ پھر جب ٹائیگر کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک کافی بڑے کمرے میں پایا۔ شعور جاگتے ہی وہ اچھل کر بیٹھ گیا، مگر پھر وہ سست پڑ گیا کیونکہ اس نے سامنے ایک انتہائی لہیم شہیم آدمی کو کھڑے دیکھا جس کا چہرہ ایک زخم کی وجہ سے 2 حصوں میں بٹ کر انتہائی خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ کھڑے ہو جاؤ نوجوان، اس لہیم شہیم آدمی نے کڑکدار لہجے میں ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا اور ٹائیگر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے اس نے دیکھا کہ کمرے کے سائیڈوں میں اور اس کی پشت پر تقریباً 10 سٹین گنوں سے مسلح آدمی موجود تھے اور سٹین گنوں کا رخ ظاہر ہے اسی کی طرف ہونا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس خوفناک شکل والے آدمی نے پوچھا۔ تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں پرائم منسٹر کا پرسنل سیکرٹری ہوں؟ میرے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ تم سب بدماشوں کے لیے موت کا پیغام بن سکتا ہے۔ ٹائیگر نے جان بوجھ کر لہجے کو سخت بناتے ہوئے کہا، مگر دوسرا لمحہ خود ٹائیگر پر بہت بھاری گزرا۔ اس لہیم شہیم انسان کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور تھپڑ کی گونج کے ساتھ ہی ٹائیگر اچھل کر 10 قدم دور جا پڑا۔ ایک لمحے کے لیے تو ٹائیگر کا ذہن زلزلے کی زد میں آیا اور اس نے اچھل کر کسی کی سٹین گن پر ہاتھ ڈالنا چاہا، مگر دوسرے لمحے اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا کیونکہ اس وقت وہ کسی جاسوس کے بجائے ایک ذمہ دار عہدے دار کے روپ میں تھا۔ اگر وہ لڑ پڑتا تو اس کے انداز سے یہ مجرم مشکوک ہو جاتے، اس لیے تھپڑ کھا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنا ہاتھ گال پر رکھا ہوا تھا۔ ویسے یہ بات ضرور تھی کہ ایک ہی تھپڑ نے اسے محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً تارے دکھلا دیے تھے۔ اس کا ذہن ابھی تک جھنجھنا رہا تھا۔ میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ لہیم شہیم آدمی جو یقیناً گرے تھا اس بار پہلے سے بھی زیادہ کرخت لہجے میں پوچھنے لگا۔ میرا نام عامر رضا ہے، ٹائیگر نے اس بار شرافت سے جواب دیا۔ اب اس نے اپنے چہرے پر خوف کے تاثرات بھی پیدا کر لیے تھے۔ اپنے متعلق تفصیلات بتلا دو اور یاد رکھو اب اگر تم نے جواب دینے کے بجائے کوئی اور بات کی تو تمہارے جسم میں ایک ہڈی بھی سلامت نہیں بچے گی، گرے نے بدستور کرخت لہجے میں کہا، اور ٹائیگر نے خاموشی سے اپنے دفتر اور فلیٹ کے متعلق تفصیلات بتلا دیں، مگر صرف دفتری کاروائی کی حد تک۔ موشے، اس بار گرے نے دیوار کے قریب کھڑے ہوئے ایک آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، اس آدمی نے 2 قدم آگے بڑھ کر انتہائی مؤدبانہ لہجے میں مخاطب ہو کر کہا۔ تم نے اس کی آواز سن لی اور دیگر تفصیلات بھی، اب تم اس کی آواز میں بات کر کے دکھاؤ۔ گرے نے موشے سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ بے فکر رہیں باس، اب میں اپنا رول بخوبی نبھا لوں گا، موشے نے کہا، اور اس بار اس کی آواز اور لہجہ حیرت انگیز حد تک ٹائیگر سے ملتا تھا۔ اب ٹائیگر سمجھ گیا کہ باس کا اسے یہاں لانے کا مقصد کیا تھا۔ باس نے بھی وہی ترکیب سوچی تھی جو عمران نے سوچی تھی، اور ٹائیگر کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ اصل مجرموں تک پہنچ گیا ہے جن کی طرف سے عمران کو خطرہ تھا۔ اس سیکرٹری کے بچے کو روم نمبر 7 میں پھینک دو اور اس کا خاص خیال رکھا جائے، اور موشے تم نے جاتے ہی یہ چیک کرنا ہے کہ اس نے ہمیں کہیں غلط اطلاعات تو نہیں دی ہیں۔ اگر اس نے غلط اطلاع دی ہوئی تو پھر دیکھنا میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں، اور اگر کسی بھی وقت تمہیں کوئی دقت پیش آئے تو مجھے بتلا دینا، میں اس سے پوچھ کر تمہیں بتلا دوں گا، گرے نے موشے کو ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے باس، موشے نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اب تم جا سکتے ہو، گرے نے اسے حکم دیا، اور موشے گرے کو جھک کر سلام کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے لے جاؤ اور میری ہدایت پر عمل کرو،
اور یاد رکھنا اس کی حفاظت میں معمولی سی کوتاہی بھی برداشت نہیں کروں گا میں۔ گرے نے دوسرے آدمیوں کو حکم دیا، اور پھر ٹائیگر سٹین گنوں کے سائے میں کمرے سے باہر لایا گیا اور مختلف راہداریوں سے گزر کر اسے ایک کمرے کے دروازے پر روک دیا گیا۔ دروازے کے اوپر 7 کا ہندسہ چمک رہا تھا۔ ٹائیگر سمجھ گیا کہ اس کمرے میں اسے قید کیا جائے گا۔ ایک آدمی نے کمرے کا دروازہ کھولا اور پھر ٹائیگر کو اندر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا گیا۔ ٹائیگر نے اندر داخل ہو کر دیکھا تو یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے ایک کونے میں فرش سے پیوستہ لوہے کا پلنگ موجود تھا اور اس پر ایک نرم گدا اور ایک کمبل بھی رکھا ہوا تھا۔ خاصے مہمان نواز واقع ہوئے ہیں یہ، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ عمران کو کس طرح اس بات کی اطلاع دے کہ وہ مجرموں کے اڈے میں پہنچ گیا ہے، اور دوسری بات جو سب سے اہم تھی کہ عمران کو موشے کے متعلق بتلانا ضروری تھا، کیونکہ موشے کی موجودگی میں وزیر اعظم کی ذات کو ہر وقت خطرہ لاحق رہتا تھا۔ موشے کو وہاں بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جس وقت بھی وزیر اعظم ان کے مشن کے خلاف فیصلہ کرنے سے متعلق سوچیں، انہیں ختم کر دیا جائے۔ مگر مصیبت یہ تھی کہ اسے اس وقت بے ہوش کیا گیا تھا جبکہ وہ باتھنگ ٹب میں لیٹا ہوا تھا، اس لیے اس وقت اس کے پاس واچ ٹرانسمیٹر تک موجود نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ وہ یہاں سے نکل جائے اور عمران کو اطلاع کرے، مگر پھر اس نے فیصلہ بدل دیا، کیونکہ جیسے ہی مجرموں کو اس کے نکلنے کی اطلاع ملنی ہے، انہوں نے وزیر اعظم کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس لیے اس قسم کا اقدام قطعی غیر مناسب رہے گا۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی حل اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، چنانچہ وہ پلنگ پر لیٹ گیا اور اپنی تمام ذہنی قوتوں کو اس مسئلے کے حل کے لیے استعمال کرنے لگا۔ عمران اپنے مخصوص ٹیکنی کلر لباس میں چہرے پر حماقتوں کی تہ چڑھائے ہوٹل ہلز میں داخل ہونے لگا تو دربان نے ایک بار تو آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا اور پھر ہاتھ آگے بڑھا کر دروازے میں داخل ہونے سے روک دیا۔ کیا بات ہے صاحب، آپ کیوں اندر جانا چاہتے ہیں؟ دربان نے قدرے کرخت لہجے میں کہا۔ مجھے بھوک لگی ہے، میں نے کھانا کھانا ہے، عمران نے چونک کر جواب دیا۔ اس کے لہجے میں بڑی عاجزی تھی۔ ہوٹل ہلز ابھی نیا نیا شروع ہوا تھا اور 15 منزلہ سینٹرلی ایئر کنڈیشن شہر کے امراء اور روسا کا سب سے پسندیدہ ہوٹل بن چکا تھا، اس لیے اس ہوٹل کے دروازے عام آدمیوں کے لیے بند کر دیے گئے تھے تاکہ امراء و روسا کے منہ کا ذائقہ نہ بگڑ پائے۔ عمران چونکہ پہلی بار اس ہوٹل میں آیا تھا، اس لیے ظاہر ہے ہوٹل کے دربانوں اور عملے کے لیے وہ نیا تھا، چنانچہ دربان نے اس کے عجیب و غریب لباس اور چہروں پر حماقتوں کا بہتا ہوا آبشار دیکھ کر اسے روک لیا، اور جب عمران نے اسے بھوک کے متعلق بتلایا تو دربان کو مکمل یقین ہو گیا کہ اس نے اس آدمی کو صحیح روکا ہے۔ بھوک لگی ہے تو کسی گھٹیا سے ہوٹل کا رخ کرو، دربان نے اس بار بڑے تلخ اور حقارت آمیز لہجے میں جواب دیا۔ گھٹیا ہوٹل؟ وہ جو سرکولر روڈ کی نکڑ پر ہے؟ ارے وہاں تو بڑا اصلی کھانا ملتا ہے، وہ خالص گھی استعمال کرتے ہیں، اور تمہیں علم ہے خالص گھی ہمیں آج کل ہضم نہیں ہوتا، اس لیے بھائی مجبوری ہے۔ عمران نے دربان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی بیزاری سے جواب دیا۔ اچھا یہاں سے ہٹو، دیکھو صاحب آ رہے ہیں، دربان نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، کیونکہ اسی لمحے ایک کار آ کر رکی تھی۔ اس میں سے ایک فیشنیبل جوڑا اتر کر مین گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا، اور پھر جیسے ہی وہ جوڑا دروازے کے سامنے آیا، عمران دروازے کو گھیر کر چوڑا ہو کر کھڑا ہو گیا اور ان سے مخاطب ہو کر بولا، دیکھیے صاحب، اندر جانے کا پہلا نمبر میرا ہے، جب تک میں نہیں جاؤں گا آپ نہیں جا سکتے، اور دربان مجھے اندر نہیں جانے دیتا۔ اس جوڑے کے چہرے پر اس کی بات اور اس کا فیصلہ سن کر انتہائی ناگواری اور حقارت کے آثار پیدا ہوئے، اور پھر مرد بولا، دربان یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے، مینیجر کو بلاؤ اور اس پاگل کو ہوٹل سے باہر نکلواؤ۔ اس کے لہجے میں بے پناہ غصہ تھا۔ مینیجر کو؟ ٹھیک ہے میں بلاتا ہوں، آپ یہاں ٹھہریں، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر اپنی طرف بڑھتے ہوئے دربان کو دھکا دے کر تیزی سے دروازہ کھول کر اندر غائب ہو گیا۔ دربان اٹھ کر اندر جانے لگا، مگر اسی لمحے ایک اور کار آ کر رکی اور دربان کو ان کے استقبال کے لیے مجبوراً دروازے پر رکنا پڑا۔ ہم ابھی مینیجر سے بات کرتے ہیں، اب اس ہوٹل میں ایسے لفنگے بھی آنے لگے ہیں، پہلے والے صاحب نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، اور پھر اپنی ساتھی عورت کا ہاتھ پکڑ کر ہوٹل میں گھستا چلا گیا، اور دربان بیچارے کا رنگ زرد پڑتا چلا گیا
کیونکہ اسے اپنی نوکری جاتی یقینی دکھائی دینے لگی تھی۔ وہ دونوں جیسے ہی ہال میں داخل ہوئے، انہیں عمران ہال کے درمیان ایک میز پر بیٹھا نظر آیا۔ ہال میں موجود دیگر لوگوں کی نظریں بھی اسی پر مرکوز تھیں۔ ظاہر ہے اس کا حلیہ ہی ایسا تھا کہ لوگوں کی توجہ لازمی اس کی طرف ہونی چاہیے تھی۔ اور پھر انہیں مینیجر تیزی سے عمران کی طرف بڑھتا نظر آیا۔ شاید اسے بھی اطلاع مل گئی تھی۔ انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ انہیں یقین تھا کہ اب مینیجر ضرور اس گھٹیا آدمی کو اٹھا کر باہر پھینک دے گا اور ہوٹل کا اعلیٰ سٹینڈرڈ قائم رہے گا۔ وہ چلتے ہوئے اپنی ریزرو میز پر پہنچ گئے اور اتفاق سے ان کی میز اس میز سے بالکل ملحقہ تھی جس پر عمران بیٹھا ہوا تھا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مینیجر عمران کے قریب آ کر رکا اور پھر اس نے چہرے پر کاروباری مسکراہٹ لاتے ہوئے عمران سے بڑے با اخلاق لہجے میں کہا، صاحب، اس ہوٹل میں داخلے کے کچھ اصول ہیں، اور وہ اصول یہ ہیں کہ پہلے میز ریزرو کروائی جائے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو لازماً سوٹ میں ملبوس ہونا چاہیے۔ عمران بڑے اطمینان سے مینیجر کی بات سنتا رہا اور پھر بولا، بڑے اچھے اصول ہیں جناب، میں نے تو ایسے ہوٹل بھی دیکھے ہیں جہاں بغیر کپڑوں کے آنا لازمی ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے اس ہوٹل کا نام اخلاقی اصول پسند ہوٹل رکھ دیں۔ عمران کے لہجے میں تعریف کے ساتھ ساتھ عقیدت کا جذبہ بھی شامل تھا۔ مگر جناب، آپ نے یہ دونوں اصول پورے نہیں کیے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ تشریف لے جائیں۔ اس بار مینیجر کے لہجے میں ہلکی سی تلخی تھی۔ اور اگر میں نہ جاؤں تو؟ جواب میں عمران نے بھی تلخ لہجے میں کہا، تو پھر ہمیں زبردستی کرنی پڑے گی۔ مینیجر نے اس بار کھل کر انتہائی سخت لہجے میں کہا، تو ٹھیک ہے، کر لو، مگر تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ میرے لیے ایک کریم کافی بھیج دو۔ عمران نے یوں جواب دیا جیسے کان پر سے مکھی اڑا رہا ہو۔ آپ اٹھتے ہیں یا نہیں، یا میں بلواؤں پولیس کو؟ یہ شرفاء کا ہوٹل ہے، آپ جیسے بدماشوں کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، مینیجر نے بھرپور غصے میں کہا۔ اس کی آنکھیں شعلہ اگلنے لگی تھیں، اور اب ہوٹل میں موجود تمام افراد خاموش ہو کر یہ تماشا دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ چند بیرے بھی اس میز کے گرد اکٹھے ہو گئے تھے، جیسے مینیجر اگر انہیں حکم کرے تو ابھی عمران کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ بلاؤ پولیس کو، تاکہ میں انہیں بتلاؤں کہ شرفاء کے اس ہوٹل کے تہ خانے میں غیر ملکی سمگل شدہ شراب کا خاصا ذخیرہ موجود ہے۔ یقیناً محکمہ پولیس مجھے حسن کارکردگی کا 1 لاکھ سرٹیفکیٹ دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ عمران نے بڑے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ اس کی آواز صرف مینیجر نے سنی اور اس کا رد عمل اس پر بے حد شدید ہوا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں ابھر آئی تھیں اور آنکھوں میں الجھن کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے بڑے نرم لہجے میں کہا، جناب، اگر آپ نے کافی ہی پینی ہے تو آپ میرے کمرے میں تشریف لے آئیں، میں آپ کی خدمت کرنے میں فخر محسوس کروں گا۔ مسٹر مینیجر، اگر تمہیں ہوٹل چلانا ہے تو بہتر یہ ہے کہ خاموشی سے واپس چلے جاؤ اور اس میز پر سے ریزرویشن کا کارڈ بھی اٹھاتے جاؤ، اور بیرے کو کہو کہ مجھے ایک ڈبل کریم کافی لا دے۔ عمران نے اس بار بے حد سنجیدہ اور تلخ لہجے میں کہا۔ اس لمحے اس کے چہروں پر حماقتوں کی تہ کے بجائے چٹانوں کی سی سنجیدگی ابھر آئی تھی، اور مینیجر لرز کر رہ گیا۔ گو دوسرے لمحے عمران کے چہرے پر دوبارہ حماقتوں کا آبشار بہنے لگا تھا، مگر مینیجر کو اسی ایک لمحے میں عمران کے چہرے پر سب کچھ نظر آ گیا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے قریب کھڑے بیرے کو ڈپٹ کر کہا، صاحب کو ایک ڈبل کریم کافی پیش کرو جلدی، اور وہ خود میز پر پڑا ریزرویشن کارڈ اٹھا کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف واپس بڑھنے لگا۔ اسے یوں جاتا دیکھ کر حال میں موجود تمام افراد بے حد حیران ہوئے، مگر وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ ظاہر ہے مینیجر کی اس طرح واپسی سے وہ سمجھ گئے تھے کہ نوجوان کسی اہم شخصیت کا مالک ہے۔ چنانچہ چند لمحوں کے بعد وہ سب اسے بھول بھال کر اپنی اپنی خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ بیرے نے کریم کافی لا کر عمران کے سامنے رکھی۔ عمران نے کافی کا مگ اٹھایا، اور پھر جیسے ہی اس کی نظریں اٹھیں، اسے دور ایک کونے میں بلیک زیرو میک اپ میں بیٹھا نظر آ گیا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کافی سپ کرنی شروع کر دی۔ وہ بڑے آہستہ آہستہ کافی سپ کرنے لگا، البتہ اس کی نظریں حال کا باقاعدہ جائزہ لے رہی تھیں۔ کافی پینے کے بعد اس نے ایک طویل سانس لی اور پھر بیرے کو اشارہ کیا، بل لے آؤ۔ عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا، اور بیرے نے چند لمحوں میں بل لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ عمران نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک بڑا سا نوٹ پلیٹ میں ڈالتے ہوئے
بحرے سے کہا، باقی تمہاری ٹپ۔ اور بحرے کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنی ٹپ تو اس ہوٹل میں آنے والے کسی رئیس سے رئیس آدمی نے بھی نہیں دی تھی۔ مگر عمران کرسی سے اٹھ کر بڑی بے نیازی سے چلتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ گیٹ پر موجود دربان اسے یوں اطمینان سے باہر آتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتا، عمران کا ہاتھ جیب سے باہر آیا اور ایک نوٹ دربان کی ہتھیلی پر پہنچ گیا۔ دوسرے لمحے دربان نے بڑے مؤدبانہ انداز میں عمران کو سلام کر دیا، مگر عمران اسے دیکھے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا، اور پھر باری باری وہ تقریباً تمام بڑے بڑے ہوٹلوں اور ریسٹورانٹس میں گیا، مگر نہ کہیں گرے کے آدمیوں نے اسے گھیرا اور نہ ہی کوئی مشکوک آدمی اسے نظر آیا۔ چنانچہ تھک ہار کر رات کو اس نے اپنی کار کا رخ فلیٹ کی طرف موڑ دیا۔ وہ ذہنی طور پر بے حد بیزاری محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اس طرح اس کا تمام پروگرام درہم برہم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ قومی اسمبلی کے فیصلے میں صرف 3 دن باقی رہ گئے تھے، اور 3 دن سے پہلے پہلے گرے کی گرفتاری لازمی تھی، تاکہ پرائم منسٹر کو اطمینان سے اتنے اہم قومی اور مذہبی مسئلے کا فیصلہ کرنے کا موقع مل جائے۔ مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ گرے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ گو اس نے ٹائیگر کو پرائم منسٹر کی حفاظت کے لیے بھیج دیا تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ گرے انتہائی اقدام صرف اس وقت اٹھائے گا جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو جائے گا، اور اس وقت گرے کی گرفتاری کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ملک لازمی طور پر انتشار کا شکار ہو چکا ہوگا۔ مگر اب وہ گرے کو کس طرح بل سے باہر نکالے، یہی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہی سوچتا ہوا وہ اپنے فلیٹ پر پہنچ گیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ بلیک زیرو اسے فلیٹ پر پہنچا کر واپس دانش منزل چلا گیا ہوگا۔ لباس تبدیل کر کے وہ بیڈ پر لیٹ گیا، اور اس کی ریڈی میڈ کھوپڑی نے گرے کے متعلق سوچ بچار کرنا شروع کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ نیند کی وادیوں میں گم ہوتا چلا گیا۔ اب اس کے سوا اور ہو بھی کیا سکتا تھا؟ جیسے ہی ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، گرے نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، گرے اسپیکنگ، اس نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ باس، میں 67 بول رہا ہوں۔ جس آدمی کا آپ نے حلیہ دے کر ہمیں تلاش کرنے کا حکم دیا تھا، وہ آدمی اس وقت کیفے ڈیگارو میں موجود ہے۔ دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز ابھری۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ وہی آدمی ہے؟ گرے نے چونک کر پوچھا۔ یس باس، حلیے کے مطابق قطعی وہی ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں نے اچھی طرح چیک کیا ہے، وہ میک اپ میں بھی نہیں ہے، حرکات سے بھی وہ احمق نظر آ رہا ہے۔ اس نے لباس بھی احمقوں جیسا، میرا مطلب مختلف رنگوں کا لباس پہن رکھا ہے۔ 67 نے تفصیلات بتلاتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم اس کی مکمل نگرانی کرو، اسے چھیڑنے یا اس کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 3 کو فون کر کے اس سے مکمل ہدایات لے لو، وہ اس مشن کو کنٹرول کرے گا۔ گرے نے اسے ہدایت دی، اور پھر کریڈل دبا کر اس نے ایک اور نمبر ڈائل کیا۔ فوراً ہی رابطہ مل گیا۔ گرے اسپیکنگ۔ رابطہ ملتے ہی گرے نے کرخت لہجے میں کہا، نمبر 3 اسپیکنگ باس۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ نمبر 3، 67 نے ابھی ابھی مجھے کال کیا ہے کہ عمران کو اس نے کیفے ڈیگارو میں چیک کر لیا ہے۔ تم اپنے گروپ کی مدد سے اس کی مکمل نگرانی کرو، اور یہ ضروری ہے کہ وہ تمہاری طرف سے مشکوک نہ ہونے پائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی چیک کرنا کہ کوئی اس کی نگرانی تو نہیں کر رہا۔ جب وہ اپنی رہائش گاہ میں جائے، پھر مجھے کال کر کے مزید ہدایات لے لینا۔ گرے نے اسے ہدایات دیں اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ ابھی ریسیور رکھ کر وہ کرسی پر سیدھا ہی ہوا تھا کہ اچانک میز پر موجود انٹرکام نے موسیقی بکھیرنی شروع کر دی۔ گرے نے چونک کر انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی موسیقی کی آواز بند ہو گئی، اور اس کے بجائے ایک نسوانی آواز ابھری۔ باس، فوراً کال فار مشن، پلیز اٹینڈ۔ اوکے، گرے نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور سیدھا کمرے میں موجود ایک دیو ہیکل آہنی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھولی اور اس میں سے ایک چپٹا سا باکس نکال کر اس کے کونے سے ایک راڈ باہر کھینچی، اور جیب سے کی رنگ نکال کر اس نے اس راڈ کو ٹچ کیا۔ کی رنگ کے راڈ کے ساتھ ٹچ ہوتے ہی باکس میں ایک بلب جلنے بجھنے لگا۔ اسکیپ گرے کالنگ، اوور۔ اسکیپ گرے نے سخت لیکن سپاٹ لہجے میں کہا۔ جی ایم فرام سینٹرل آفس اسپیکنگ، اوور۔ دوسری طرف سے باوقار لہجے میں پوچھا گیا، فرمائیے کیا بات ہے؟ گرے نے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا۔ اس کے باوجود لہجے میں کافی سختی موجود تھی۔ مسٹر گرے، مشن کی کیا پوزیشن ہے؟ اوور۔ دوسری طرف سے باوقار لہجے میں پوچھا گیا۔ ہم کامیابی کے قریب ہیں، اوور۔ گرے نے مختصر لفظوں میں جواب دیا۔ مسٹر گرے، اگر آپ اپنے مشن میں ناکام رہے تو معاملات بے حد خراب ہو جائیں گے۔
پاکیشیا کا وزیر اعظم بیرونی دباؤ مانتا نظر نہیں آ رہا، پھر ہمارے حوالی ملک جو ہمارے حق میں دباؤ ڈال رہے ہیں اس کے مقابل میں ہیں۔ دیگر مسلم ممالک ہمارے خلاف فیصلے پر دباؤ دے رہے ہیں، اس لیے بیرونی دباؤ کے سلسلے میں ہم زیادہ پر امید نہیں ہیں۔ اب صرف تمہارا سہارا باقی رہ گیا ہے، اس لیے تمہیں ہر قیمت پر کامیاب ہونا ہے۔ اوور۔ جی ایم نے کہا، آپ بے فکر رہیں، میرا نام اسکیپ گرے ہے اور اسکیپ گرے کبھی پوری زندگی میں ناکام نہیں ہوا۔ یورپین ممالک میں بھی جن کی انتہائی تربیت یافتہ اور جدید ترین سائنسی ہتھیاروں سے لیس سیکرٹ سروسز ہیں، وہ سب میرا نام سن کر لرز اٹھتے ہیں۔ یہ تو بیچارہ ہے ہی انتہائی پسماندہ ملک۔ اوور۔ اسکیپ گرے نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا، یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے، اسی لیے تو تمہارا انتخاب کیا گیا تھا، مگر تم جانتے ہو یہ ہمارے لیے زندگی موت کا سوال ہے، اس لیے اگر تم مناسب سمجھو تو مختصر طور پر ہمیں بتا دو کہ تم کن لائنز پر کام کر رہے ہو تاکہ ہم اپنے ممبران کو تسلی دے سکیں۔ اوور۔ جی ایم نے کہا، میں آپ کی کیفیت سمجھتا ہوں، اس لیے مختصر طور پر بتلا دیتا ہوں کہ میں نے وزیر اعظم کو بلیک میل کر لیا ہے۔ اب اگر وزیر اعظم نے میری بات نہ مانی تو نہ صرف وہ خود بلکہ پورا ملک کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، اور اگر اس طرح بھی وہ نہ مانا تو میں نے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ فیصلہ سنانے سے چند گھنٹے پیشتر وزیر اعظم کا پتہ ہی صاف کر دینا ہے۔ اوور۔ اسکیپ گرے نے جواب دیا، بہت خوب، یہ ٹھیک ہے، بہرحال 3 دن باقی رہ گئے ہیں، اس لیے تمہیں ہر لمحے چوکنا رہنا چاہیے۔ بائے بائے، اوور اینڈ آل۔ جی ایم نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور گرے نے بھی مسکراتے ہوئے کی رنگ دوبارہ راڈ سے ٹچ کیا اور بلب بجھ گیا۔ گرے نے راڈ بند کر کے باکس دوبارہ الماری میں رکھا اور مسکراتا ہوا واپس اپنی میز کی طرف بڑھ آیا۔ جیسے ہی وہ میز کے قریب پہنچا، ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ گرے نے ریسیور اٹھایا اور اپنے مخصوص کرخت لہجے میں بولا، گرے اسپیکنگ۔ باس، میں نمبر 3 بول رہا ہوں۔ علی عمران کی ہم نے مکمل نگرانی کی ہے، اس کی نگرانی کوئی بھی نہیں کر رہا اور اس وقت وہ اپنے فلیٹ میں موجود ہے۔ ہم نے یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ اس کے فلیٹ میں اس کے علاوہ صرف ایک باورچی رہتا ہے۔ نمبر 3 نے جواب دیا، اس وقت وہاں تمہارے کتنے آدمی موجود ہوں گے؟ گرے نے سوال کیا۔ 10 آدمی جناب۔ تو ایسا کرو کہ اسے بے ہوش کر کے ہیڈ کوارٹر پہنچا دو، یہ خیال رہے کہ وہ واقعی بے ہوش ہو اور کوئی آدمی تمہارے پیچھے نہ لگا ہوا ہو۔ جس کار میں اسے لے آیا جائے، باقی کاریں باقاعدہ اس کی نگرانی کریں۔ بے حد ہوشیاری سے کام لینا، وہ انتہائی چالاک اور عیار شخص ہے۔ گرے نے نمبر 3 کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہیں باس، ہم اسے اس طرح ہیڈ کوارٹر پہنچائیں گے کہ کسی اور کو تو کیا خود اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہوگا۔ نمبر 3 نے جواب دیا، اوکے، گرے نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ نمبر 3 عمران کو لے آنے میں کامیاب رہے گا، کیونکہ نمبر 3 اس کام میں مہارت کا درجہ رکھتا تھا اور پھر وہ دل کھول کر گاڈ زیلا کا انتقام بھی اس سے لے سکے گا۔ عمران چونکہ بے حد ہوشیار نیند سونے کا عادی تھا، اس لیے جیسے ہی اس کے کانوں میں ہلکے سے کھٹکے کی آواز پہنچی، اس نے آنکھیں کھول دیں اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ چونک پڑا، کیونکہ آنکھ کھلتے ہی اسے احساس ہو گیا تھا کہ کمرے میں دودھیا رنگ کی گیس پھیلتی جا رہی ہے۔ گیس کا مخرج بھی اسے نظر آ گیا تھا، یہ گیس کی ہول سے نکل رہی تھی۔ عمران ایک لمحے میں تمام سچویشن سمجھ گیا، چنانچہ دوسرے لمحے اس نے اپنا سانس روک لیا اور آنکھیں مضبوطی سے بند کر لیں تاکہ گیس کے اثرات اس کی آنکھوں کو متاثر نہ کر سکیں۔ چند لمحوں بعد اس نے دروازے کا ہینڈل گھومنے کی آواز سنی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ وہ اسی طرح سانس روکے پڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک آنکھ کو تھوڑا سا کھولا تو اس نے دیکھا کہ دروازہ سپاٹ کھلا ہوا ہے اور گیس تیزی سے باہر نکلتی جا رہی ہے۔ دوسرے لمحے اس نے 2 نقاب پوشوں کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ سیدھے عمران کے قریب آئے اور پھر ان میں سے ایک نے عمران کی کلائی پکڑ کر اس کی نبض ٹٹولنی شروع کر دی۔ یہ بے ہوش ہو چکا ہے، اس نے دوسرے سے مخاطب ہو کر کہا، اچھی طرح چیک کر لو، باس نے کہا تھا کہ یہ بے حد چالاک اور عیار شخص ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ اداکاری کر رہا ہو اور بعد میں باس ہمیں کچا ہی چبا جائے۔ دوسرے نقاب پوش نے کہا اور پہلے سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں کے پپوٹے کھول کر دیکھے، مگر عمران تو پہلے ہی سانس روکے پڑا تھا، اس لیے ظاہر ہے انہوں نے اسے بے ہوش ہی سمجھنا تھا۔ یہ قطعی طور پر بے ہوش ہے، پہلے نقاب پوش نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تو ٹھیک ہے، اسے کاندھے پر اٹھا لاؤ اور میرے پیچھے پیچھے آؤ، دوسرے نقاب پوش نے کہا، اور پھر پہلے نقاب پوش نے جھک کر عمران کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اپنے کاندھے پر لاد لیا۔
اور پھر وہ دونوں تیز تیز قدم چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئے۔ اسی لمحے دو اور نقاب پوش بھی وہاں پہنچ گئے۔ باورچی بے ہوش ہے؟ پہلے نقاب پوش نے آنے والے سے پوچھا۔ جی ہاں، آنے والوں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آؤ، اس نے کہا، اور پھر وہ عمران کو لیے فلیٹ کی سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ عمران دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے مجرموں کے اڈے میں جانے کی راہ نکال دی، ورنہ وہ تو مایوس ہو چکا تھا اور کچھ اور پروگرام بنانے کی سوچ رہا تھا۔ نقاب پوشوں نے عمران کو کار میں ڈالا اور پھر ان کی کار تیز رفتاری سے فاصلوں کو نگلنے لگی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے عمران سیریز کا اردو ناول اسکیپ گرے، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔